شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے راوی ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن جب حساب کے لیے بارگاہ خداوندی میں پیشی ہوگی تو آدمی کے پاؤں سرک نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے گا۔ ایک، اس کی پوری زندگی اور عمر کے بارے میں کہ کن کاموں میں اس کو ختم کیا، اور دوسرا خصوصیت سے اس کی جوانی اور جوانی کی قوتوں کے بارے میں کہ کن مشاغل میں جوانی اور اس کی قوتوں کو بوسیدہ اور پرانا کیا، اور تیسرا اور چوتھا مال و دولت کے بارے میں کہ کہاں سے اور کن طریقوں اور راستوں سے اس کو حاصل کیا تھا، اور کن کاموں اور کن راہوں میں اس کو صرف کیا، اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو کچھ معلوم تھا اس کے بارے میں کیا عمل کیا۔ تشریح: ہر شخص اپنی زندگی، اپنی جوانی، اپنی آمد و خرچ اور اپنے علم و فہم کا دنیا ہی میں محاسبہ کرے اور ذرا سوچے کہ دربار خداوندی میں کھڑا کر کے جب مجھ سے سر محشر یہ سوال کیے جائیں گے تو میرا حال اور انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے کرم سے آسان فرمائے، ورنہ امتحان اپنی نوعیت کے لحاظ سے یقیناً بڑا سخت ہے، اور صرف وہی خوش نصیب بندے اس دن رسوائی سے بچ سکیں گے جو اس گھڑی کے آنے اور اس امتحان گاہ میں پہنچنے سے پہلے اسی دنیا میں تیاری کر لیں اور زندگی اس طرح گزاریں کہ اس محاسبہ اور اس امتحان میں کامیاب اور سرخرو ہو سکیں۔ حضرت عمرو بن میمون اودی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، 5 حالتوں کو دوسری 5 حالتوں کے آنے سے پہلے غنیمت جانو، اور ان سے جو فائدہ اٹھانا چاہتے ہو وہ اٹھا لو۔ غنیمت جانو جوانی کو بڑھاپا کے آنے سے پہلے، اور غنیمت جانو تندرستی کو بیمار ہونے سے پہلے۔ غنیمت جانو خوشحالی اور فراغ دستی کو ناداری اور تنگ دستی سے پہلے، اور غنیمت جانو فرصت اور فراغت کو مشغولیت سے پہلے، اور غنیمت جانو زندگی کو موت آنے سے پہلے۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ انسان کے حالات ہمیشہ یکساں نہیں رہتے، اس لیے اس کو چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کچھ عمل کرنے کے قابل اچھی اور اطمینان کی حالت نصیب فرمائے تو اس کو غنیمت اور پروردگار کی طرف سے ملی ہوئی نعمت سمجھے، اور اللہ کی رضا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتا ہو اس وقت کر لے۔ کیا خبر ہے کہ آئندہ کر سکنے کے قابل رہے گا یا نہیں۔ اگر جوانی کی قوت ملی ہوئی ہے تو بڑھاپے کی کمزوریوں اور معذوریوں کے آنے سے پہلے اس سے فائدہ اٹھا لے۔ اگر تندرستی اور توانا ہے تو بیماری کی مجبوریوں سے پہلے اس سے کام لے لے۔ اگر خوشحالی اور مالی وسعت اللہ نے نصیب فرمائی ہے تو افلاس اور محتاجی آنے سے پہلے اس سے فائدہ حاصل کر لے، اور اگر کچھ فرصت ملی ہوئی ہے تو مشغولیت اور پریشان حالی کے دن آنے سے پہلے اس کی قدر کر لے اور کام لے لے، اور زندگی کے بعد بہرحال موت ہے اور ہر قسم کے اعمال کا خاتمہ کر دینے والی ہے، اور اس کے ساتھ توبہ و استغفار کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے زندگی کے ہر لمحہ کو غنیمت اور خدا داد فرصت سمجھے اور اس سے فائدہ اٹھانے میں غفلت نہ کرے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔